الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کلیلہ و دمنہ کتاب کے اندر پچھلے درس میں ہم جو یہ کہانی ہے کلیلہ اور دمنہ اور یا کہ شتربہ اور شیر کی، اس میں جس پوائنٹ پر پہنچے تھے وہ بات یہ تھی کہ کلیلہ یہ دمنہ ابھی شتربہ کے پاس گیا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے. یا اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں اس سے اگر اس کو مربوط کرنا چاہیں تاکہ پیچھے والی باتیں یاد آ جائیں، تو درحقیقت ہوا یہ ہے کہ جو آواز شتربہ کی جو آواز آ رہی تھی جس سے شیر ڈرا ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر دمنہ جو ہے شیر سے اس نے قربت اختیار کی اور اس کو سجھاؤ دیا، مشورہ دیا کہ آپ ڈریے نہیں. ہر اس طرح سے جو چیز بظاہر ڈراؤنی دکھتی ہے وہ حقیقت میں ڈراؤنی ہوتی نہیں ہے، اور مثالوں وغیرہ دے کر کے اس کو سمجھایا تھا اور کافی اس سے پھر جو ہے باتیں کی تھیں. اور پھر آخر میں اس کے پاس سامنے ایک اختراع ہے کہ پیشکش کی تھی کہ آپ مجھے بھیج دیجئے اس آواز کی طرف تاکہ میں جاؤں اور اس کو پتہ لگا کر کے آؤں. پھر شیر نے اس کو جو ہے بھیج دیا اس آواز کی طرف اور وہ گیا اور وہاں سے پھر آیا. پھر جو ہے شیر کو دمنہ نے بتایا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ آواز کوئی ایسی چیز نہیں، بس ایک بیل کی آواز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک بیل وہاں پر ہے جو اس طرح سے آواز کر رہا ہے. تو شیر نے پوچھا اس کی طاقت اور قوت کیا ہے؟ تو پھر دمنہ نے کہا اس کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، وہ بالکل کمزور ہے. میں نے اس کے بالکل اسی کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کی، یعنی کہ بالکل اس کے برابری میں ہو کر کے بات کی، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا. تو شیر نے پھر کہا کہ تمہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی ہیں. اور اس نے وہاں پر ایک مثال بیان کی تھی کہ مطلب جو تیز اور تند ہوائیں ہوتی ہیں، جو طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں، ان کو نیچے زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے تنکے سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. ارے وہ تو بڑی بڑی درختوں کو، بڑے بڑے کھجور کے درختوں کو، بڑے بڑے پیڑوں کو اکھاڑ دیتی ہیں. تو ایسے ہی اس کا معاملہ ہوگا، تم اس کے سامنے ایک حقیر سے جانور چھوٹے سے تھے، اس لیے اس نے تمہاری کوئی پرواہ نہیں کی، تمہاری باتوں کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا. پھر جو ہے دمنہ نے کہا کہ دیکھیے آپ بالکل مت ڈریے، جو ہے اس میں باتیں نے کہی لا تہابن، آپ بالکل مت ڈریے، ایھا الملک من شیئن، اے بادشاہ آپ اس سے بالکل مت ڈریے، اور اس کا معاملہ آپ پر کیا ہے بہت بھاری بھرکم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس کو آپ کے پاس لے کر کے آؤں گا اور وہ آپ کا ایک فوتی اور فرما بردار بندہ نکلے گا، چاہے دیکھیے گا آپ. تو شیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اس کو لے کر کے آؤ. تو پھر جو ہے دمنہ کیا ہے بیل کے پاس سے کیا ہے پھر یہ جو ہے گیا اس کے پاس، یعنی کہ دوبارہ پھر اس کے پاس جو ہے شتربہ کے پاس گیا اور وہاں پر جو ہے اس کو جا کر کے مطلب الگ الگ باتیں کہی کہ تم نے جو ہے یہاں رہ کر کے جو ہے آواز نکال رہے ہو، اتنے دنوں سے تم یہاں پر رہ رہے ہو اور شیر کو تم نے جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کیا، جو ہے شیر کو تم نے کیا ہے کچھ بتایا نہیں. یہ تم نے کیا ہے شیر کے تئیں بہت بڑی گستاخی کی ہے اور بہت بڑی تم نے غلطی کی ہے. اس لیے جو ہے اگر تم جلدی سے ابھی جو ہے جاؤ شیر کے پاس اور معافی مانگو، جو ہے مطیع و فرما بردار ہو کر کے جاؤ، تو میں اس چیز کی گارنٹی لیتا ہوں کہ تم نے ابھی جو یہ غلطی کی ہے اس غلطی کو شیر کے یہاں میں کیا ہے معاف کروا دوں گا. لیکن اگر تم نہیں گئے تو میں پھر جو ہے جلدی سے شیر کے پاس جاؤں گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ ایسا ایسا کیا ہے غلط حرکتیں کیا ہے یہ کر رہا ہے، پھر تمہیں وہ بری طرح سے سزا دے گا. اور تو یہ جو ہے بات اس نے کی تھی، اور اس نے کہا بھی تھا کہ شیر نے مجھے یہ باتیں کہہ کر کے بھیجی ہیں کہ میں تمہیں آ کر کے یہ بتا دوں کہ تم جلدی سے کیا ہے جاؤ فرما برداری کرتے ہوئے اسے معافی مانگو، اور اگر تم نہیں گئے تو میں تم جا کر کے اس کو دوبارہ جا کر کے بتاؤں. شیر نے کہا کہ اس طرح سے آ کر کے کرنا.
تو اس پر جو ہے شیر نے پوچھا تھا کہ یہاں سے پھر بات شروع ہو رہی ہے کہ قال دمنہ، پھر دمنہ نے پوچھا تھا کہ یہ شیر یعنی کہ یہ جنگلوں کا راجہ یہ کون ہے، اس کی طاقت قوت کیا ہے کیسا ہے. جب اس نے بتایا تھا تو یہاں سے کیا ہے شیر کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، تو شتربا نے یہاں سے کیا ہے باتیں دمنہ سے پوچھی تھیں کہ یہ شیر کون ہے، کیسا ہے، مطلب اور بہت ساری ڈیٹیل پوچھی تھی. تو یہاں سے آج کا جو درس ہمارا کیا ہے یہاں سے چالو ہوگا. پہلے میں آج کا جو درس ہے اس طرح سے باتیں پیچھے سے مربوط ہوگی، دماغ میں بات رہنی چاہیے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے جو کہ میں بار بار بتاتا ہوں تاکہ مطلب کیا ہے درس کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس وجہ سے بتاتا ہوں. ورنہ کہانی کی کتابوں کو اس طرح سے پہلے کسی بھی کہانی کو خلاصہ پہلے بتایا نہیں جاتا ہے، ورنہ کہانی کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے. لیکن چونکہ یہ عربی کی کتاب ہے، عربی ادب کی کتاب ہے، سمجھنے میں کافی کٹھنائی ہوگی، اس لیے جو ہے میں نے اس کہانی کا خلاصہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ کیا ہے کہانی. باب الاسد والثور اور اس کے بعد باب الفحص عن امر دمنہ، دونوں کا خلاصہ کیا ہے، دونوں میں باتیں کیا بتائی گئی ہیں. تو ایک موٹی سی، ایک بڑی سی، ایک عام کہانی ہے، پھر اس کہانی کے اندر کیا ہے چھوٹی چھوٹی کہانیاں آئیں گی جو کہ استشہاد یا دلیل کے طور پر ہوں گی. تو یہاں سے آج کا جو درس ہے پھر میں اس کو یہاں سے پڑھتا ہوں. آج کے درس کی عبارت یہاں پر ہے، قال له شطربۃ ومن هو هذا الأسد الذي أرسلك إلي وأين هو وما حاله؟ قال دمنة هو ملك السباع وهو بمكان كذا ومعه جند كثير من جنسه. فرعب شطربة من ذكر الأسد والسباع وقال إن أنت جعلت لي الأمان على نفسي أقبلت معك إليه. فأعطاه دمنة من الأمان ما وثق به، ثم أقبل والثور معه حتى دخل على الأسد، فأحسن الأسد إلى الثور وقربه وقال له متى قدمت هذه البلاد وما أقدمكها؟ فقص شطربة عليه قصته فقال له الأسد یہاں پر جو ہے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ املائی غلطی ہو، صاحبانی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ فعل ماضی نہیں ہے. صاحبانی ہے کہ صاحبانی یہ فعل ماضی ہوگا، لیکن یہ فعل ماضی یہاں پر نہیں ہے، یہ فعل امر ہے. تو یہاں پر ہو جائے گا فقال له الاسد، اصل کیا ہوگا اسحبنی، اس طرح سے ہوگا. یہاں پر اس کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، فعل ماضی یہاں پر بیٹھے ہی گئے نہیں. تو اسحبنی جیسے کہ آگے بھی دیا ہوا والزمنی، تو یہ دوسرا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ فعل ماضی نہیں بلکہ کیا ہے فعل امر ہے. تو ہو جائے گا اسحبنی والزمنی فإنی مکرمک فدعا له الثور وأثنى عليه. ثم إن الأسد قرب شطربة وأكرمه وأنس به وأتمنه على أسراره وشاوره في أمره، ولم تزده الأيام إلا عجبا به ورغبة فيه وتقريبا منه، حتى صار أخص أصحابه عنده منزلة. فلما رأى دمنة أن الثور قد اختص بالأسد دونه ودون أصحابه، وأنه قد صار صاحب رأيه وخلباته ولهبه، حسده حسدا عظيما وبلغ منه غيظه كل مبلغ، فشكى ذلك إلى أخيه كليلة. لوگ باتیں لمبی ہو جائیں گی، پھر اس میں سے ہم پہلے پڑھتے ہیں پیچھے والی بات جو ہے، بات جو پیچھے میں نے بتائی تھی وہ بات دماغ میں ہونی چاہیے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قال له شطربۃ، شطربا نے اس سے کہا، یعنی کہ کسے کہا، یعنی کہ جب اس سے پہلے دمنہ نے شطربا سے ذکر کیا کہ ایک شیر ہے جو کہ ایک اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہوا ہے، یہ بات ہے، یہ میسج دے کر کے کہ تم جلدی سے اس کے پاس جاؤ، معافی مانگو اپنی اس غلطی کی. نہیں تو اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ نہ مانے تو مجھے آ کر کے جلدی سے مجھے خبر دینا. تو یہ میسج اس کو دینے کے بعد تو اس بات کے بعد اس کے بعد جو ہے شطربا نے دمنہ سے کہا، قال له شطربۃ ای قال لدمنۃ شطربۃ، تو اس دمنہ سے شطربا نے کہا ومن ہوا هذا الاسد، اور وہ کون ہے یہ شیر.
اور وہ کون ہے یہ شیر جس نے تم کو میری طرف بھیجا ہے. تو یہ دنہ پوچھ رہا ہے کہ اور وہ کون ہے یہ شیر جس نے کہ تمہیں میری جانب بھیجا ہوا ہے. وَأَيْنَ هُوَ اور وہ کہاں پر ہے. وَأَيْنَ ہوا اور وہ کہاں پر ہے. وَمَا حَالُهُ اور اس کی حالت کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. قال دمنۃ تو دمنہ نے اس کے شطرہ کے اندر جو سوالات یہ اٹھ رہے تھے تو اس دمنہ نے اس کا کیا ہے جواب دیا. قال دمنۃ هو ملک السباع وہ جنگلی جانوروں کا بادشاہ ہے یا وہ جنگلی جانوروں کا راجا ہے. اس نے کہا یہاں پر کہیں اینا ہوا, اگر اس کو یہ جو دونوں جملے چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہیں اگر ہم اس کا ترکیب کرنا چاہیں تو اینا کیا ہو جائے گا, یہ ظرف ہو جائے گا. اینا ظرف ہے اور یہ خبر مقدم ہے ظرف, اور یہ اس کا جو متعلق ہوگا یعنی کہ جس سے یہ ظرف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جار مجرور اور ظرف یہ کسی سے متعلق ہوں گے جو کہ عام طور پر کائن یا مستقر ہم مانتے ہیں ان دونوں کلمات سے, یا اور بھی کوئی مناسب کلمہ ہو سکتا ہے جس پر کیا ہے سیاق دلالت کر رہا ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ان دونوں کلمات میں سے ہم کچھ مانتے ہیں. تو کائن, بعض لوگ کائن اور مستقر مانتے ہیں بعض علماء, اور بعض علماء یعنی کہ اسم مانتے ہیں محذوف کو, اور بعض لوگ فعل مانتے ہیں یعنی کہ کانا اور استقرہ. دونوں طرح کی رائے ہیں. یہاں پر اگر ہم مان لیں گے کائن کو مانیں گے تو اس سے صحیح بیٹھ جائے گا, تو کہیں گے وَهُوَ كَائِنٌ أَيْنَ. تو یہاں پر کیا ہے کائن محذوف ہے, تو اینا جو اصل میں عبارت ہے ہوا کائن اینا, ہوا کائن اینا, یا ایسے کہیں گے ہوا اینا وہ کہاں پر ہے. لیکن یہ جو ایک عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ اگر جتنے بھی کلمات آتے ہیں جو کہ سوال پر دلالت کرتے ہیں تو ان جو سوال پر جس کے اندر سوال کا معنی پایا جاتا ہے تو ایسے کلمات کی جگہ جو ہوتی ہے وہ جملے کے شروع میں ہوتی ہے, گرچہ ان کی اعرابی حالت بعد میں ہو یعنی کہ جملے کے آخر میں ہو, لیکن کیا ہے ان کو جو ہے جملے کے شروع میں رکھا جاتا ہے. یعنی کہ ان کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں الصدارۃ فی الکلام, یعنی کہ کلام میں صدارت یعنی کہ کلام کی بالکل صدر یعنی کہ اس کی جو ہے شروعات میں آنا. تو یہاں پر جو ایسے مانیں گے ہوا مبتدا مؤخر ہو جائے گا, کائن یہاں پر محذوف ہو جائے گا, اینا اسی کائن سے متعلق ہو جائے گا, اور کائن اینا یہ خبر مقدم ہو جائے گا ہوا مبتدا مؤخر کا. اس طرح سے یہ جو جملہ ہو جائے گا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہاں پر جو دوسری والی جو عبارت ہے وما حالہ اور اس کی حالت کیا ہے, تو یہاں پر کیا ہے ما جو ہے یہ ما کی یہاں پر کون سی قسم ہے, ما بہت ساری قسمیں اس کی آتی ہیں. ما نافیہ آتا ہے, ما استفہامیہ اس میں استفہام بھی آتا ہے, ما موصولہ بھی ہوتا ہے, ما زائدہ بھی ہوتا ہے, بہت ساری قسمیں ہیں ما کی. یہاں پر جو ما ہے یہ اس میں استفہام ہے یہ, تو یہاں پر ما اس میں استفہام ہے, یہ مبنی علی السکون ہے لیکن فی رفع کے محل میں ہے, اور یہ مبتدا ہو جائے گا, اور حالہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ اس کی خبر ہو جائے گی. بعض لوگ اس کا الٹا بھی کہتے ہیں, یہ بھی صورت جائز ہو سکتی ہے کہ مطلب یہ ما جو ہو جائے یہ کیا ہے یہ خبر مقدم ہو جائے اور حالہ یہ مبتدا مؤخر ہو جائے. تو بعض لوگ اس کو مبتدا مانتے ہیں, اس کو خبر مانتے ہیں, بعض لوگ اس کو مبتدا اس کو خبر مانتے ہیں. البتہ کوئی بھی مانے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. قال دمنۃ, دمنہ نے کہا ہوا ملک السباع, یعنی کہ شیر جو شطربہ نے دریافت کیا, دمنہ سے پوچھا اس اسد کے بارے میں, اس شیر کے بارے میں, یا تو کہا کہ ہوا ملک السباع وہ جنگلی جانوروں کا راجا ہے, جنگلی جانوروں کا وہ بادشاہ ہے. وَهُوَ بِمَكَانِ كَذَا اور یہ کذا کیا ہے کسی چیز کی طرف جو ہے کنائے کے لیے آتا ہے. وَهُوَ بِمَكَانِ كَذَا اور وہ فلاں جگہ میں رہتا ہے, اور وہ فلاں جگہ میں ہے, وہ تو اصل میں ہو جائے گا ہوا کائن بِمَكَانِ كَذَا. تو ہوا مبتدا, یہاں بھی میں نے کہا کہ با حرف جر ہے, مکان مضاف ہے, اور قضا کیا ہے یہ مضاف الیہ ہے, تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا با حرف جر کا, اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا. یہاں پر کائن کو ہم مانیں گے کوئی کلمہ, تو ہو جائے گا ہوا کائن بمکان کذا, ہوا مبتدا ہو جائے گا, کائن بمکان کذا کیا ہو جائے گا یہ ہوا کی خبر ہو جائے گی. تو اس طرح سے مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو کہنا کہ ہوا بمکان کذا وہ کیا ہے فلاں جگہ پر رہتا ہے. اس کے بعد کہا کہ وَمَعَهُ جُنْدٌ كَثِيرٌ مِّن جِنسِهِ اور اس کے ساتھ میں اسی کے جنس کے بہت سارے لشکر ہیں, یعنی کہ بہت بڑا لشکر ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ میں اسی کے جنس کے بہت سارے لشکر ہیں, کہ اسی کے جنس کا ایک بہت بڑا لشکر ہے. یعنی کہ وہ تو ہے ہی اکیلے, لیکن اس کے پاس ایک آرمی بھی ہے,
اور اس آرمی میں کیا اس آرمی میں اسی کے جنس کے لوگ ہیں، یعنی کہ جیسے وہ اسد ہے، وہ شیر ہے، تو کیا ہے اس کے اندر اور بہت سارے شیر ہیں، بہت سارے اس کی جنس کے جو جانور ہیں، چاہے شیر ہو چاہے کیا ہے چیتا ہو، اس طرح کے جو ہے بہت سارے جو اسی شیر کی جنس کے جو جانور ہیں وہ کیا ہے اس کے لشکر میں رہتے ہیں، شامل ہیں، اس کے پاس ایک بہت خطرناک بہت بڑا لشکر بھی ہے، تو وہ اٹیک تم پر کرے گا تو تم اس کے سامنے ایک منٹ بھی نہیں ٹک پاؤ گے، تو کرے کہ وَمَعَهُ جُنْدٌ كَثِيرٌ مِّن جِنسِهِ، اور اس کے ساتھ میں وَمَعَهُ وہ کی ضمیر چاہ رہی ہے اسی اسد کی طرف، اور اس شیر کے ساتھ اس کی جنس کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، جندن کثیر اے جندن کبیر، تو اس کی جنس کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، یعنی کہ اس لشکر میں جو بھی جانور ہیں وہ شیر ہی کی جنس کے ہیں، یعنی کہ وہ بھی شیر ہی ہیں یا چیتا ہیں جو کہ شیر کے مانند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر اس کو عبارت کرنا چاہے، اگر اس کے نحوی ترکیب کریں تو وَمَعَهُ جُنْدٌ كَثِيرٌ مِّن جِنسِهِ، تو یہاں پر اگر ہم اس کو کریں گے تو یہ اس کی دوسری طرح سے ہو جائے گا کہ یہاں پر جو معہو ہے یہ مع مضاف ہے اور وہ کی ضمیر مضاف الیہ ہے، تو معہو یہ مضاف مضاف الیہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی متعلق ہوگا ایک کسی محذوف سے، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا ہے، تو یہاں بھی ہو جائے گا کائنن، کائنن کو مانیں گے، سب سے آسان ہوتا ہے کائنن کو محذوف مان لینا، تو کائنن مان لیں گے، معہو اسی کائنن سے متعلق ہو جائے گا، تو کائنن معہو یہ خبر مقدم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو بعد والا ہے یہ کیا ہو جائے گا، یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اس طرح سے ہوگا کہ جندن یہاں پر کیا ہو جائے گا، موصوف ہو جائے گا، اور کثیرن یہ جندن کی صفت ہو جائے گی، اسی لیے کثیرن کو ہم یہاں پر مرفوع پڑھ رہے ہیں، جندن کثیرن، اور من جنس ہی یہ من حرف جر ہے، اور جنس ہی کیا ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے مجرور ہے من حرف جر کا، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے کثیر سے، یہ جو کثیر لکھا ہوا ہے کثیر یہ صفت کا صیغہ ہے، فعیل یعنی کہ صفت کا صیغہ ہے، وصفی صیغہ ہے، اور جیسے فعل سے چیزیں متعلق ہوتی ہیں ظرف و جار ایسے کیا ہے صفتی صیغوں سے بھی کیا چیزیں متعلق ہوتی ہیں، تو من جن سے ہی یہ جار مجرور اسی کثیر سے متعلق ہو جائے گا، کثیر اپنے اس متعلق سے مل کر کے یہ پورا کیا ہو جائے گا، پوری صفت ہو جائے گی جندن کی، جندن موصوف، کثیر من جن سے یہ صفت، اور اس طرح سے موصوف صفت یہ کیا ہو جائے گی، یہ مبتدا مؤخر ہو جائیں گے، اور کائن معہو خبر مقدم، اس طرح سے یہاں بھی کیا ہے مبتدا مؤخر اور خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرعب شطربۃ من ذکر الاسد والسباع، جب دمنہ نے پہلے شیر نے کیا ہے دریافت کیا دمنہ سے، بتاؤ اس اسد کے بارے میں وہ کیا ہے، تو دمنہ نے یہ باتیں بتائیں کہ وہ ایسا ایسا ہے، جنگل کا راجا ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے جس میں بہت سارے شیر اسی کے جنس کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ سن کر کے کیا ہے شطربہ ڈر گیا، یہاں پر ہے رعبہ یرعبو، رعبہ یرعبو، تو یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے خوف کھانا، ڈر جانا، یہاں پر اچھا نمبر 2 یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کہلے کہ یقال رعب الرجل یرعب بفتح العین، رعب الرجل کہا جاتا ہے، رعب الرجل یرعب بفتح العین، یعنی کہ یرعب میں عین کے فتح کے ساتھ، کہ بابا فتح سے آئے گا، بفتح العین فیہما، یعنی کہ دونوں میں، یعنی کہ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی دونوں میں عین کیا ہے فتح آئے گا، بفتح العین فیہما، فیہما فی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کے اندر عین کے فتح کے ساتھ، رعب الرجل یرعب، اس کے معنی ہوتے ہیں خافہ، اور خافہ کے معنی کیا ہوتا ہے ڈر جانا، تو یہاں پر رعبہ کے معنی ہوتا ہے ڈر جانا، کہہ رہے کہ لازم ویتعدی ایضا، تو یعنی کہ لازم ہے، رعبہ یہ فعل لازم ہے، اور کہنے کہ جیسے کہ یہاں پر کہیں گے رعب شطربۃ، یعنی کہ شطربہ ڈر گیا، یہاں پر یہ لازم ہم اس کو پڑھیں، کہہ رہے کہ ویتعدی ایضا، اور یہ رعبہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے کہہ رہے ہیں فیقال رعبہ، تو جیسے متعدی کہیں گے تو ایسے کہیں گے رعبہ، رعبہ ہم اس کو پڑھیں گے، خبر کچھ بھی نہیں، تو یعنی کہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، تو جیسے کہیں گے کہ زید رعب امرا، زید نے امر کو ڈرا دیا، یا رعب الاسد فلانا، شیر نے فلاں کو ڈرا دیا، تو یہاں پر رعبہ کیا ہے متعدی ہے، تو اس کے بارے میں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ رعبہ جو فعل ہے یہ رعبہ باب فتحہ سے آتا ہے، اور یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، اس سیاق میں یہاں پر جو ہے یہ لازم استعمال ہوا ہے، فرعب شطربۃ، تو شطربہ ڈر گیا، خاف شطربۃ، تو ورعب شطربۃ ای خاف شطربۃ، یعنی کہ شطربہ کیا ہے ڈر گیا، من ذکر الاسد والسباع، شیر اور درندوں کے ذکر سے شطربہ ڈر گیا،
اس کے بعد کہا کہ وقال، اور اس شطربہ نے کہا، وقال ای وقال شطربہ، تو شطربہ نے کہا ان انت جعلت لی الامان علی نفسی، اگر تم میرے لیے امن و امان عطا کر دو، اگر تم مجھے امن و امان عطا کر دو، یعنی کہ شیر کے پاس جا کر کے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس سے تم کیا ہے مجھے امان دے دو، اگر تم میرے لیے امان عطا کر دو علی نفسی، یعنی کہ میرے نفس پر، یعنی کہ میری جان پر، یا میری جان کے لیے، اگر تم میری جان کے لیے امن و امان عطا کر دو، اقبلت معک الیہ، تو میں تمہارے ساتھ اس شیر کے پاس جاؤں گا، یعنی کہ میں راضی ہوں۔ اتنا زیادہ سننے کے بعد پھر شطربہ ڈر گیا، اور اب اس کے لیے یہی ہے کہ اپنی جان کیسے بچے، اور اسے کہا کہ اگر تم میری جان بچا دو تو میں کیا ہے بالکل اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آگے جو ہے باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔